Assalamu alaikum warahmatullah students. Hopefully you are fine. Our today's lesson is from unit number 25. I used to. I used to का जो इस्तेमाल है वो हम past habit के लिए करते हैं. Past habit means माजी की आदत. अगर आप माजी में कोई काम किया करते थे और अभी उसके हवाले से बताना चाह रहे हैं, उसके लिए आप I used to इस्तेमाल करेंगे. I used to. जैसे आप कहते हैं मैं बचपन में खेला करता था, मैं उससे मिला करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं ये करता था, वो करता था, फलां ऐसा हुआ करता था, फलां ये हुआ करता था, मेरे पास फलां चीज़ हुआ करती थी. तो माजी के हवाले से कोई भी आप इस तरह की बात करना चाह रहे हैं तो आप used to का स्ट्रक्चर यूज करेंगे. लेट्स गो टू पार्ट ए. डेव a few years ago. डेव के हवाले से देखें, कुछ साल पहले की बात है कि वो एक फैक्ट्री में काम करता था. कहता है आई वर्क इन अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ. फिर क्या हुआ? डेव टुडे, काफी सालों बाद आज डेव से जब मुलाकात हुई तो वो उससे पूछा गया कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू. वो कहता है आई वर्क इन अ सुपरमार्केट, मैं एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ. आई यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था. यानी माजी के अंदर उसकी ये रूटीन थी. अगर हमने माजी की रूटीन को बयान करनी हो तो हम यूज टू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं. मजीद नीचे देखें. डेव यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, डेव एक फैक्ट्री में काम किया करता था. नाउ ही वर्क्स इन अ सुपरमार्केट, अब वो एक सुपरमार्केट में काम करता है. डेव यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री. तो ये देखें एक सेंटेंस है जो कि वो पास्ट की रूटीन को बयान कर रहा है कि डेव एक फैक्ट्री में काम किया करता था. मतलब क्या कि ही वर्कड इन अ फैक्ट्री बिफोर, उसने पहले एक फैक्ट्री में काम किया था. बट ही डजंट वर्क देयर नाउ, लेकिन अब वहां पे वो काम नहीं करता. तो ही यूज्ड टू वर्क, ये पास्ट में किसी भी बात को बयान करने के लिए आप यूज करते हैं. लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में अगर आपने मौजूदा प्रेजेंट की कोई रूटीन बयान करनी हो तो उसके लिए आप पहले पढ़ चुके कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही वर्क्स, आई वर्क, यू वर्क, दे वर्क. ओके, तो यहाँ पे आप ये तो समझ चुके कि यूज टू कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेट्स गो टू पार्ट बी. यू कैन से आई यूज टू वर्क, मैं काम किया करता था. शी यूज टू हैव, उसके पास फलां चीज हुआ करती थी. दे यूज टू बी, वो हुआ करते थे. जैसे आप कहते हैं ही यूज टू बी नाटी, वो शरारती हुआ करता था. ही यूज टू बी, वो बीमार हुआ करता था. ठीक है. इसी तरह यूज टू हैव, अगर आपके पास या किसी के पास कोई चीज हो तो उसको आपने बयान करना हो. जैसे आप कहते हैं कि आई यूज टू हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी. माई ब्रदर यूज टू हैव अ लैपटॉप, मेरे ब्रदर के पास एक लैपटॉप हुआ करता था. शी यूज टू हैव अ फैन, आई यूज टू हैव अ मोबाइल. तो इस तरह से माजी में, पास्ट में कोई चीज अगर हुआ करती थी तो उसके हवाले से यूज टू के बाद आपने इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, जैसा कि नीचे बॉक्स में देखें, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर, प्लूरल, किसी भी तरह का नाउन आ जाए तो उसके बाद आपने यूज टू ही यूज करना है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. उसके अलावा कोई और फॉर्म यूज नहीं करनी. नीचे चंद एग्जाम्पल्स में इस बात को समझने की कोशिश करें. When I was a child, जब मैं एक बच्चा था, I used to like chocolate, मैं चॉकलेट पसंद किया करता था. I used to read a lot of books, मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ा करता था. But I don't read much these days, लेकिन आज कल या इन दिनों में ज़्यादा नहीं पढ़ता. अब सामने पिक्चर देखें तो एक लड़की है जिसका नाम लिज है. लिज कहती है आई यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे. तो या मैंने बहुत लंबे बाल रखे हुए थे लेकिन अब उसके बाल शॉर्ट हैं. तो कहती लिज हैज गॉट शॉर्ट हेयर नाउ, लिज के अब बाल छोटे हैं.
but it used to be very long, لیکن یہ بہت لمبے ہوا کرتے تھے. They used to live in the same street as us, جہاں ہم رہتے ہیں اسی گلی میں وہ رہا کرتے تھے. So we often used to see them, تو ہم اکثر ان کو ملا کرتے تھے. But we don't see them very often these days, لیکن آج کل ہم ان کو زیادہ نہیں ملتے. Anne used to have a piano, Anne کے پاس پیانو ہوا کرتی تھی. But she sold it a few years ago, کچھ سالوں پہلے اس نے اس کو فروخت کر دیا تھا. تو یہ تھی used to کے حوالے سے بات چیت کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, کس سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور کس میننگ میں استعمال کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ سمجھ چکے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے نیگیٹو کویسچن بنانا ہو, نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے دیکھیں کہ دی نیگیٹو از آئی ڈیڈنٹ یوز ٹو. تو جب ڈیڈنٹ لگے گا تو پھر آپ نے آگے یوز استعمال کرنا ہے, یوزڈ استعمال نہیں کرنا. جیسے when I was a child, جب میں بچہ تھا, I didn't used to like tomatoes, میں ٹماٹر پسند نہیں کرتا تھا. اسی طرح اگر آپ نے کویسچن کریٹ کرنا ہو تو اس کے اندر بھی چونکہ ڈڈ لگے گا, جیسا کہ آپ پاسٹ کا اسٹرکچر پڑھ چکے ہیں تو یہاں پر بھی پاسٹ کا ہی اسٹرکچر یوز ہو رہا ہے. تو آپ نے ڈڈ کو پہلے یوز کرنا ہے. اگر ڈبلیو ایچ ورڈ ہو تو ڈڈ سے پہلے ڈبلیو ایچ ورڈ لگانا ہے. جیسے where did you used to live before you came here, یہاں آنے سے پہلے تم کہاں رہا کرتے تھے. تو یہاں پر دیکھیں یہ کویسچن ہے تو ڈیڈ کا استعمال کیا سبجیکٹ, اس کے بعد یوز یعنی فرسٹ فارم آپ نے لگانی ہے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ نیگیٹو اور کویسچنز کے اندر ڈیڈ کا استعمال ہوگا اور ساتھ فرسٹ فارم لگائیں گے. یوزڈ یعنی پاسٹ سمپل فارم کو یوز نہیں کریں گے. لیٹس گو ٹو پارٹ سی. وی یوز ٹو, ہم یوز ٹو کو استعمال کرتے ہیں کب؟ اونلی فار دی پاسٹ, صرف پاسٹ کی بات کرنی ہو تب. یو کین ناٹ سے آئی یوز ٹو پریزنٹ, اگر پریزنٹ کی کوئی بات کرنی ہو تو پھر آپ آئی یوز ٹو کا اسٹرکچر استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ یوز ٹو کا جو اسٹرکچر ہے وہ آتا ہے پاسٹ کے اندر کوئی روٹین بیان کرنے کے لیے, کوئی ہیبٹ بیان کرنے کے لیے. جبکہ پریزنٹ میں ہمیں یوز ٹو کے بغیر ہی پریزنٹ خود ہی ہیبٹ اور روٹین کو بیان کرنے میں مدد دیتا ہے, ہمیں یوز ٹو لگانے کی حاجت نہیں ہوتی. جیسے آئی یوز ٹو پلے ٹینس, میں ٹینس کھیلا کرتا تھا. دیز ڈیز, ان دنوں یا آج کل. آئی پلے گولف, میں گولف کھیلتا ہوں. تو دیکھیں یہ پریزنٹ سمپل کا اسٹرکچر استعمال کیا انہوں نے, آئی پلے گولف, میں گولف کھیلتا ہوں. تو یہ سینٹینس خود ہی ہمیں روٹین بتا رہا ہے, ہمیں یوز ٹو لگانے کی حاجت نہیں. وی یوزلی گیٹ اپ ارلی, ہم عام طور پر جلدی جاگتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی, کہ ہم جو ہے وہ جلدی جاگتے ہیں, بلکہ یہ گیٹ اپ خود ہی جو ہے وہ عادت اور روٹین کو شو کر رہا ہے. ناؤ لیٹس گو ٹو ایکسرسائز 25.1. لک ایٹ دی پکچرز, تصاویر کو دیکھیں. کمپلیٹ دی سینٹینسز ود یوز ٹو, آپ نے یوز ٹو لگا کے سینٹینس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کچھ انہوں نے لکھا ہے, کچھ آپ نے لکھنا ہے. پکچر کے اندر کچھ ڈسکرپشنز, کچھ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے نیچے سینٹینس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جیسا کہ پکچر 1 کو دیکھیں. A few years ago, کچھ سالوں پہلے کی وہ پکچر دکھا رہی ہے کہ بال اس کے لمبے تھے, لیکن ابھی اس کے بال چھوٹے ہیں. تو ہم کہیں گے she used to have long hair, اس کے بال لمبے ہوا کرتے تھے یا اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے. اسی طرح ہر پکچر میں 2 سچویشنز ہوں گی, ایک ناؤ کی اور ایک پاسٹ کچھ سالوں پہلے کی. تو دونوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نیچے سینٹینس کیا بنانا ہے. ناؤ لیٹس موو ٹو نیکسٹ کویسچن 25.2. کیرن ورکس ویری ہارڈ, کیرن محنت کرتی ہے. اینڈ ہیز ویری لٹل فری ٹائم,
لیکن اس کے پاس بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے جس میں وہ فارغ ہوتی ہے. A few years ago, کچھ سالوں پہلے, things were different, معاملات کچھ مختلف تھے. دیکھتے ہیں کچھ سالوں پہلے اس کی کیا روٹین تھی. کیرن a few years ago, کچھ سالوں پہلے. یہ دیکھیں نیچے 2 باکسز میں اس کا انٹرویو ہے. فرسٹ باکس میں کویشچنز ہیں, سیکنڈ باکس میں وہ آنسر دے رہی ہے. کویشچن ہوا اس سے کہ ڈو یو ڈو اینی اسپورٹ, کیا کوئی کھیل تم کھیلتی ہو. یہ بات یاد رکھیں, یہ کچھ سالوں پہلے اس کا انٹرویو آتا. تو وہ کہتی ہے یس آئی گو سوئمنگ ایوری ڈے, میں روزانہ سوئمنگ پہ جاتی ہوں, تیراکی کرنے جاتی ہوں. اینڈ آئی پلے والی بال, اور میں والی بال کھیلتی ہوں. ڈو یو گو آؤٹ ان دی ایوننگس, کیا شام کو تم باہر جاتی ہو. یس موسٹ ایوننگس, اکثر شام. ڈو یو پلے اے میوزیکل انسٹرومنٹ, کیا تم کوئی آلات موسیقی میں کا کوئی بجاتی ہو. کہتی یس دی گٹار, گٹار بجاتی ہوں. ڈو یو لائک ریڈنگ, کیا تم ریڈنگ پسند کرتی ہو. یس آئی ریڈ اے لاٹ, ہاں میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں. ڈو یو ٹریول مچ, کیا تم بہت زیادہ سفر کرتے ہو. یس آئی گو اوے 2 or 3 times a year, میں سال میں 2 یا 3 بار جاتی ہوں. دیکھیں یہاں پر آگے سامنے کیرن ناؤ. اب کیرن کی کیا سچویشن ہے, وہ کہہ رہی آئی ورک ویری ہارڈ ان مائی جاب, میں اپنی جاب میں بہت محنت کرتی ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اینی فری ٹائم, میرے پاس کوئی فارغ وقت نہیں ہے. اب آپ نے اوپر ساری اس کے حوالے سے ڈیٹیل پڑھ لی. ماضی میں جو اس کا انٹرویو ہوا اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ ڈیٹیلز حاصل کی. ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے نیچے کچھ سینٹینسز لکھنے ہیں کہ وہ پاسٹ میں کیا 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 کرتی تھی. نمبر 1 جیسا دیکھیں ایک ایگزامپل ہے, شی یوزڈ ٹو گو سوئمنگ ایوری ڈے, وہ ہر روز تیراکی کرنے جاتی تھی. تو اب اسی طرح ایک ایگزامپل لکھی ہے انہوں نے, بقیہ آپ نے 5 اور لکھنی ہے کہ وہ ماضی میں کیا 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 کرتی تھی. 25.3 کمپلیٹ دیز سینٹینسز, ان جملوں کو مکمل کریں. یوز یوز ٹو کو استعمال کریں, اور دی پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ سمپل کو استعمال کریں, جیسے آئی پلے, ہی لیوز, مطلب ایس سی ایس بھی آپ نے لگانا ہے اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ ہو تو یہ آپ نے اکارڈنگلی لگانا ہے. اگر سچویشن پریزنٹ کی ہو تو پریزنٹ, اگر پاسٹ کی ہو تو یوز ٹو لگا کے سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے. ہیو اے لک آن نمبر 1. آئی ڈیش ٹینس, آئی اسٹاپڈ پلینگ اے فیو ایئرس اگو, کچھ سالوں پہلے میں نے کھیلنا بند کر دیا. آپ دیکھیں کچھ سالوں پہلے کھیلنا بند کر دیا, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پچھلا جو سینٹینس ہے وہ بھی پاسٹ کا ہے. تو ہم لکھیں گے آئی یوز ٹو پلے ٹینس, میں ٹینس کھیلا کرتا تھا, کچھ سالوں پہلے میں نے اس کو کھیلنا بند کر دیا. ہیو اے لک آن نمبر 2. ڈو یو ڈو اینی اسپورٹ, کیا کوئی کھیل تم کھیلتے ہو. یس آئی ڈیش باسکٹ بال, چونکہ یس ہے ظاہر سی بات ہے پھر آئی پلے لگے گا, آئی ڈونٹ پلے نہیں لگے گا. اسی طرح آپ نے ساری سچویشنز کو دیکھتے ہوئے کمپلیٹ سینٹینس کو پڑھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر پریزنٹ کا ہے تو پھر آپ نے یس یا نو کو دیکھتے ہوئے بنانا ہے, اور اگر پاسٹ کی بات ہے تو پھر آپ نے یوز ٹو لگا کے سینٹینس کو کمپلیٹ کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت ہی انٹرسٹنگ لیسن ہے کہ آپ پاسٹ کے حوالے سے بڑے بڑے خوبصورت سینٹینسز بنا سکتے ہیں اور اپنی پاسٹ میموریز شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.